السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ 4th ایئر کی ادب کی کلاس ہم شروع کر چکے ہیں۔ کل ایک پارٹ میں بھیجا تھا، انشاءاللہ آج اس کا دوسرا پارٹ میں آپ لوگوں کو بھیجتا ہوں۔ آپ لوگ اس کو غور سے سنیے، آپ کے پاس کتاب نہیں ہے اسی لیے اس اسکرین ریکارڈر میں دیکھیے، انشاءاللہ آپ لوگ سمجھ جائیں گے۔ تو یہاں بس میں بہت ہی کم پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ آرام سے سمجھے۔ یہ عربی ادب ہے اور اس کے بہت سارے الفاظ کے معنی آپ لوگ جانتے نہیں ہیں، اس لیے ایک ایک لفظ کا معنی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، اس کو غور سے دھیان میں رکھیے اور اس کو اپنی نوٹ بک میں بھی لکھیے۔ تو پچھلے پیریڈ میں ہم 2 پیراگراف پڑھ کے اس کتاب کو شروع کیے تھے۔ تو ہمارا چرچا تھا الحسن البصری رحمہ اللہ، امام حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں ہے ہمارا چرچا۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں، میں بتایا تھا بہت بڑے امام گزرے ہیں، بہت بڑے عالم دین بھی ہیں اور سید التابعین ہیں، تابعین کے سردار ہیں۔ تو ہم 2 پیراگراف پڑھے تھے، اب انشاءاللہ تیسرا پیراگراف سے ہم کتاب شروع کریں گے۔ دیکھو پہلے میں پڑھتا ہوں، غور سے سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاش بین الصحابتی فاقبل علی العلم ونشأ علی التقوی وکان من الفصاحة والبیان فی منزلۃ قل من بلغها من الادباء وہاکم طائفۃ من کلام الحسن البصری لتروا لونا من الوان البلاغۃ المطبوعۃ فی کلام ملی بالدین والعلم والنظر السدید والرأی الصائب۔ سئل عن الرجل الکامل الرجولہ والبطل الظاہر البطولہ فقال هو من يملك نفسه عند الرغبة والرهبة وعند الشهوة وعند الغضب۔ وقال له بعض القوم أخبرنا عن صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى وقال ظهرت منهم علامات الخير في السيماء والسمت والهدى والصدق وخشونة ملابسهم بالاقتصاد ومماشهم بالتواضع ومنطقهم بالعمل ومطعمهم ومشربهم بالطيب من الرزق وخضوعهم بالطاعة لربهم تعالى واستخفوا بسخط المخلوقين لرضا الخالق، لم يفرطوا في غضب ولم يحيفوا في أمر ولم يجاوزوا حكم الله في القرآن، شغلوا الألسن بالذكر، بذلوا لله دماءهم حين استنصرهم وبذلوا أموالهم حين استقرضهم، ولم يمنعهم خوفهم من المخلوقين من انفاذ حكم الخالق، حسنت اخلاقهم وحانت مؤونتهم وکفاہم الیسیر من دنیاہم۔ تو سب سے پہلے میں اس کا مطلب بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں امام حسن بصری کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ صحابہ اکرام کے درمیان بہت اچھے سے زندگی گزارتے تھے، علم اور تقوی سے وہ بڑے ہوئے، علم حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ شوقین تھے اور وہ فصاحت اور بلاغت میں اتنے بڑے مرتبے میں پہنچے تھے کہ اس مرتبے میں بہت کم لوگ پہنچتے ہیں۔ پھر یہاں ان کی جو زبانی کلمات ہیں یہاں کچھ نقل کر رہے ہیں، ان کو سنو اور سمجھو کہ ان کی باتیں کس طرح اچھی تھی۔ پھر ان سے صحابہ اکرام کے بارے میں پوچھا گیا تو کتنے اچھے انداز میں وہ بتائے ہیں، تو غور سے سنو۔ عاشا بین الصحابتی، صحابہ اکرام کے درمیان وہ زندگی گزارے، عاش بین الصحابتی فاقبل علی العلم، تو علم کی طرف زیادہ اقبال کرتے تھے۔ اقبل علی العلم، اقبل علی کا معنی ہوتا ہے کسی کی طرف زیادہ انٹرسٹ دکھانا، کسی طرف آگے بڑھنا۔ فاقبل علی العلم، علم کی طرف وہ زیادہ آگے بڑھتے تھے، علم حاصل کرنے کے لیے زیادہ شوقین تھے۔ ونشأ علی التقوی، اور تقوی پر وہ نشو و نما پائے، یعنی بڑے ہوئے تقوی کے ساتھ۔ وکان من الفصاحة والبیان، اور وہ فصاحت اور بیان، فصاحت بولے تو زبان، اچھی زبان، اور بیان کرنے کا انداز، اس میں فی منزلتن، فصاحت اور بلاغت میں ایک اس مرتبے میں پہنچے تھے، اس درجے میں پہنچے تھے کہ قلّا، کم ہے، قلّا
من بلغہا اس مرتبے تک پہنچنے والے کم ہے من الادبائی ادیب لوگوں میں سے. ادیب کی جمع ادبا. ادیب بولے تو جو ماہر رہتے ہیں عربی وغیرہ زبان کے ماہر لوگ ہیں، ایسے ادیب لوگوں میں سے، یعنی ہر ایک زبان کا جو ماہر ہوتا ہے اس کو ادیب بولیں گے، ادب جاننے والا. تو یہ عربی ادب میں اتنے ماہر تھے کہ ان کی فصاحت و بلاغت بہت اعلیٰ درجے میں تھی، جس طرح کے لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں. پھر نیکسٹ پیراگراف. وَهَاكُمْ طَائِفَةٌ مِّن كَلَامِ الْحَسَنِ الْبَصْرِي. وَهَاكُمْ ہا مانا ہے خذ لے لو، ہاکم تم لے لو یعنی جان لو. طَائِفَةٌ مِّن كَلَامِ الْبَصْرِي طَائِفَةً مِّن كَلَامِ الْحَسَنِ الْبَصْرِي. طَائِفَةً کچھ، جماعت گروپ، یعنی لفظوں کے ایک پیراگراف یا تو مجموعہ. طَائِفَةً طائفت کا اصل معنی گروپ، طَائِفَةٌ جمع طوائف. تو یہاں طَائِفَةً مِّن كَلَامِ الْحَسَنِ الْبَصْرِي، حسن بصری رحمہ اللہ کے باتوں میں سے ایک چھوٹا سا پیراگراف. لِتَرَوْا تم دیکھنے کے لیے، رآ کا رآ سے ہے، لِتَرَوْا تم دیکھو، کیا کہ تم دیکھو، لَوْنًا مِّن أَلْوَانِ الْبَلَاغَةِ. لَوْنًا معنی کلر، تو یہاں بلاغہ کے کلروں میں سے ایک کلر مطلب بلاغہ کے انداز. بلاغت بولے تو وہی فصاحت اور بلاغت کے انداز میں سے ایک انداز کو دیکھو. المطبوعتی جو طبیعت بن چکی ہے، فی کلام طبیعت بننا، مطبوعت بولے تو طبیعت بن جانا، خود اس کے اندر کیا ہو گئی ہے، شامل ہو گئی ہے، بلاغت ان کے کلام میں شامل ہو گئی ہے. فی کلام ایسے ایک کلام ہے جو ملیا جو بھر دیا گیا ہے، بالدین دین سے، والعلم علم اور دین سے بھرا ہوا کلام جس میں فصاحت اور بلاغت کیا ہے ایک دم شامل ہے. ایسے ان باتوں کو تم سنو. والنظر السدید اور ایک دم سیدھی نظر سے بھرا ہوا، اس میں کیا بھی غلطی نہیں، کوئی بھی دھوکہ نہیں. ویسے نظر السدید، سدید معنی ایک دم صاف سیدھا. والرائے الصواب اور ایک دم صحیح رائے، صواب معنی صحیح رائے. تو تم یہاں کلام حسن البصری رضی اللہ عنہ کے کلام سے کچھ باتوں کو سنو تاکہ تم ایسے ایک بلاغت اور فصاحت میں بھرا ہوا ایک باتوں کو پاؤ جس میں دین بھی ہے، علم بھی ہے اور اچھی رائے بھی ہے اور اچھی نظر بھی ہے. یہ سب باتوں سے بھرا ہوا ایک کلام کو تم پاؤ گے. تو دیکھو وہ کیا ہے کلام. سئل عن الرجل الکامل الرجولہ، سئل پوچھا گیا، عن الرجل ایک آدمی کے بارے میں، الکامل الرجولہ، رجولہ معنی مرد تو مردانگی جس کے اندر مرد ہونا، الکامل الرجولہ یعنی مکمل مرد ہونا. تو عن الرجل ایک آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جو الکامل الرجولتی جو مکمل ایک جس کو مرد کہتے ہیں. تو وہ کون ہے؟ ایک مرد بولے تو رجل بولے تو کون ہے؟ رجولت کا معنی کیا ہے؟ یعنی مرد ہونا، رجل سے آیا ہے رجولت. تو کامل الرجولہ مکمل جس کے اندر مرد پن ہے، مردانگی ہے، وہ آدمی کون ہے؟ پھر والبطلی اور بطل معنی ہے چامپئن، چامپئن. والبطلی اور ایک چامپئن کے بارے میں، الظاہر البطولتی جس کے اندر مکمل چیمپئن شپ ہے، جس کے اندر پورا بھرا ہوا ہے، ایسا ایک پہلوان، ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا گیا. فقالا تو کہا، ہوا وہ آدمی کون ہے؟ من یملک جو ملکیت رکھتا ہے، نفسہ اپنے نفس کا، یعنی جو اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے. ہوا من یملک نفسہ جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے. عند الرغبتی رغبت کے وقت بھی، والرہبتی اور رہبت. رغبت معنی کوئی چیز ملنے کا شوق، انٹرسٹ، اور رہبت معنی ڈر، خوف، یعنی خوف میں بھی اور رغبت میں بھی. انٹرسٹ یعنی کوئی چیز ملنے کا ہمیں رغبت رہتا ہے، چاہت میں بھی اور رہبت کس میں بھی؟ ڈر میں بھی. ڈر اور چاہت دونوں ٹائم میں اپنے نفس کو جو کنٹرول میں رکھتا ہے. پھر وعند الشہوتی اور شہوت کے وقت میں بھی، وعند الغضب اور غصے کے وقت میں بھی. یہ چاروں وقت میں جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے وہ ہے مرد. مرد بولے تو یہ نہیں بس غصہ دکھاتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ جو ہر وقت میں اپنے نفس پر جو قابو کرتا ہے اس کو بولتے ہیں مکمل مرد. سمجھے نا؟ نیکسٹ. وقال له بعض القوم اور کچھ لوگ ان سے کہا، وقال له ان سے کہا، بعض القوم کچھ لوگ، اخبرنا امر ہے، اخبرنا ہمیں تم آپ خبر دیجئے، اخبرنا ان صفت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان صفت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے صفتوں کے بارے میں، یعنی ان کے اوصاف وہ کیسے تھے ان کے بارے میں بتائیے، کیونکہ تابعین ہیں تو صحابہ اکرام کو اچھے سے دیکھیں تو ان کے بارے میں بتائیے. فبکا تو رو دیے.
جیسے ان سے ان کے بارے میں پوچھا گیا تو رو پڑے. وقال اور کہے ظہرت منہم ان صحابہ اکرام میں سے ظاہر ہو گئی ہیں علامات نشانیاں علامات الخیر خیر کی نشانیاں خیر کی علامتیں ان صحابہ اکرام کے اندر ظاہر ہو گئی ہیں. فی السیماء والسمت سیما کا معنی ہوتا ہے علامت یعنی حرکت یہاں وہ مطلب سمجھو حرکت میں. سمت کا معنی ہوتا ہے سکون یعنی وہ جب حرکت کرتے تھے یا خاموش رہتے تھے ہر وقت دونوں وقت میں ان کے اندر اچھے علامتیں نظر آتی تھی. والہدا اور ہدایت میں والصدقی اور سچائی میں. وخشونت ملابسہم بالاقتصادی خشونت معنی سخت ملابس ان کے کپڑے تو خشونت ملابسہم اور ان کے سخت کپڑوں میں بالاقتصادی کس سے ایک دم برابری سے. اقتصاد کا معنی آتا ہے زیادہ بھی نہیں کم بھی نہیں درمیان. تو ان کے سخت کپڑے یعنی کپڑے اتنے نرم ملائم بھی نہیں تھے. وخشونت ملابسہم ان کے سخت کپڑوں میں بالاقتصادی کس سے جو ایک دم درمیان سے میڈیم وہ لوگ جو پہنتے تھے اس میں. ومماشہم ماشا یماشی ہے مشا کا معنی ہے چلنا اور ماشا مشا سے ہے معاشا ماشا فعلا سے فعلا وزن ہے اس طرح مشا سے معاشا یا کے ساتھ لکھنا ہے اس کو. اس کا معنی ہے ساتھ میں چلنا. ومماشہم تو ماشا یماشی سے آتا ہے مماش مماشن معنی اس کا فاعل مماشن. تو مماشہم اور ان کا ساتھ میں چلنا بالتواضع تواضع کے ساتھ. ومنطقہم نطق ینطق معنی بات کرنا تو نطق ینطق منطق تو ان کے بات کرنے کا انداز بالعملی کام کے ساتھ جو بولتے تھے اس کو کرنا کام صرف بولنے میں نہیں. ومطعمہم اور ان کا کھانا ومشربہم اور ان کے پینا بالطیب من الرزق چیزوں میں سے رزق میں سے جو طیب اچھا ہے اس کو کھانا پینا. کھانے کی بہت چیزیں ہیں لیکن اس میں جو اچھا ہے وہ بس کھانا. وخضوعہم اور ان کا خضوع یعنی اللہ کے سامنے عاجزی کرنا بالطاعت اطاعت کرنا نماز وغیرہ میں عاجزی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا لربہم تعالی اللہ تعالیٰ کے لیے. تو خضوع کا معنی ہے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا. واستخفوا بسخط المخلوقین لرضا الخالق استخف یستخف کا معنی آتا ہے چھوٹا سمجھنا کم سمجھنا حقیر سمجھنا. تو واستخفوا تو وہ لوگ حقیر سمجھے بسخت سخت کا معنی آتا ہے غصہ سخط المخلوقین مخلوق لوگوں کے غصوں کو وہ لوگ کم سمجھے لرضا الخالق اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. یعنی کچھ ایسے کام کرنے سے وہ لوگ ڈرتے نہیں تھے جس کی وجہ سے شاید لوگ غصہ ہو جائیں گے یا لوگ غصہ ہو جائیں گے بول کر اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دینا ایسا نہیں کرتے تھے. اللہ راضی ہونے کے لیے وہ جو بھی کرتے تھے لوگ اس میں راضی ہو یا نہ ہو. پھر نیکسٹ لم یفرطو وہ لوگ زیادتی نہیں کیے فی غضب غصے میں زیادتی نہیں کیے. لم یفرطو فی غضب غصے میں زیادتی نہیں کیے. افرط یفرطو معنی زیادتی کرنا. ولم یحیفو فی امر احاف یحیفو معنی ہے ظلم کرنا احاف یحیفو تو ولم یحیفو وہ ظلم نہیں کیے فی امر کسی بات میں بھی. پھر ولم یجاوزو جاوز یجاوزو پار کرنا. ولم یجاوزو وہ لوگ پار نہیں کیے حکم اللہ اللہ تعالیٰ کا حکم فی القرآنی قرآن میں یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں جو احکام بتایا ہے انہی باتوں پر عمل کیے اس سے آگے وہ لوگ نہیں بڑھے. شغلو مشغول کیے السنہ لسان جمع السن یعنی زبانوں کو بالذکر ذکر میں زبانوں کو مشغول کیے. بذلو خرچ کیے للہ اللہ تعالیٰ کے لیے دماءہم ان کے خونوں کو ہینا جب استنصرہم ان سے مدد طلب کیا گیا جب ان سے مدد مانگا گیا تب وہ لوگ کیا کیے اپنے خونوں کے ذریعے اللہ کے لیے خرچ کر دیے. وبذلوا اموالہم اور ان سے وہ اپنے مالوں کو خرچ کر دیے ہینا جب استقرضہم ان سے قرض پوچھا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ جب ان سے مدد کے لیے اپنی جان دینے کے لیے بولا تو اپنے جانوں کو دیتے تھے جنگ وغیرہ کر کے اور اپنے پیسوں کو جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بولتا تھا تو پیسوں کو بھی خرچ کرتے تھے. استنصر معنی مدد مانگنا استقرض معنی قرض مانگنا. ولم یمنعہم خوفہم ولم یمنعہم ان کو منع نہیں کیا خوفہم ان کا ڈرنا من المخلوقین لوگوں سے ڈرنا من انفاذ حکم الخالقی اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کرنے سے. یعنی لوگوں کے ڈر سے وہ اللہ کے حکم کو نافذ کرنے سے رکے نہیں بلکہ
وہ ضرور کیا کرتے تھے، اللہ کے احکام کو نافذ کرتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں یعنی اللہ کے حکم کو ڈر کے، لوگوں سے ڈر کے اللہ کے احکام پلٹ دیتے ہیں، ایسے نہیں تھے۔ لم یمنعہم، ان کو منع نہیں کیا، خوفہم، ان کا ڈرنا، من المخلوقین، لوگوں سے ان کا ڈرنا، کیا منع نہیں کیا، بن انفاذ حکم الخالقی، اللہ کے حکم کو نافذ کرنے سے منع نہیں کیا۔ حسنت اخلاقہم، ان کے اخلاق اچھے ہو گئے، اخلاق خلق کی جمع ہے اخلاق۔ وحانت، اور کیا ہو گئے، کم ہو گئے، معونتہم، ان کی پریشانیاں، معونت ان کی پریشانیاں تکلیفیں کم ہو گئی۔ وکفاہم، کفا یکفی کافی ہو گیا، وکفاہم، ان کو کافی ہو گیا، الیسیر، تھوڑا، من دنیاہم، ان کی دنیا سے، یعنی دنیا کے پیچھے نہیں، دنیا میں سے جتنا ملا اس کے لیے وہ لوگ راضی ہو گئے۔ تو الحمدللہ ابھی میں یہاں کلاس ختم کرتا ہوں۔ تو اتنا جو پڑھا ہے وہ ضرور آپ لوگ سننا ہے، پھر اس میں جو میں الفاظ کے معنی بتا رہا ہوں اس کو لکھ کے رکھنا ہے، اور دوبارہ اس کو ایک مرتبہ خود سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ڈاؤٹ وغیرہ ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں ٹیلی گرام میں، یا تو واٹس ایپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔